خدا ویسٹفلنس کا قائل نہیں ہے. اس نے ہر فرد و بشر کو جس کو زمین پہ پیدا کیا، چاہے کوئی اور صلاحیت دی ہو یا نہ دی ہو، اپنی شناخت کی صلاحیت دی ہے. یہ خادم حضرات خوب غور سے سنیں. اسٹینڈرڈائزیشن علیحدہ ہو سکتی ہے، مگر تمام انسانوں کو اللہ نے اپنی شناخت کی صلاحیت دی ہے. رینج، استعداد، کیٹیگری اور ڈگری آف شناخت میں فرق ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو پیدا کرے اور پھر آپ سے اپنی شناخت کی صلاحیت چھین لے. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو پھر قبر میں یہ سوال فضول ہو جائے گا کہ من ربوں کا. اگر آپ کے بہت سارے انسانوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خدا پہچان سکیں، تو پھر قبر کا یہ سوال بے معنی ہے کہ من ربوں کا. وہ تو آگے سے کہہ سکتے ہیں اللہ میاں ہمیں آپ نے دیا کیا تھا جو آپ کو پہچانے. یہ خدا کے جسٹس کے خلاف ہے. ہر انسان میں مکمل صلاحیت موجود ہے کہ وہ خدا کو پہچان سکے اکارڈنگ ٹو اے لیول. اب سوال یہ ہے کہ ہر آدمی شیخ عبد القادر جیلانی بننے کا کیوں سوچے؟ ہر آدمی علی بن عثمان حجویری بننے کا کیوں سوچے؟ مجھے سب سے پہلے لڑائی خواجہ معین الدین چشتی سے تو نہیں نہ لڑنی. میں نے کہیں سے شروع کرنا ہے. مجھے کسی نہ کسی ابتدائی حال میں کسی نہ کسی کوئی قدم اٹھانا ہے. میں خدا کے خیال سے، خدا کی محبت سے کوئی بھی اگر قدم اٹھاؤں گا وہ ہر حال میں قبول کیا جاتا ہے. فاذکرونی، جس چیز پہ اللہ کا وعدہ کھڑا ہو اس سے کوئی کسی صورت میں تغیر پیدا نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لسنت اللہ. نہ اللہ کا طریقہ کار بدلتا ہے. جو اس کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا وہ کبھی غلط نہیں ہوتا. خدا نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. خادم حضرات تصوف کو چھوڑ دو، مقامات معرفت کو چھوڑ دو. اگر آپ کی خواہش ہو کہ خدا تمہیں یاد کرے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فاذکرونی، آپ اسے یاد کرو. اور دوسری بات، اللہ نے آپ کو سب چیزیں دی، دولت دی، آسائش دی، مسائل کے حل دیے، ہر چیز دی، مگر ایک چیز نہیں دی. اس نے کہا یہ میں نہیں دوں گا. آپ عزت و شہرت اور اقتدار و مال و اسباب کے ڈھیر لگا لو، ایک چیز نہیں دوں گا. ایک، اگر وہ آپ کو چیز لینی ہے تو آپ کو ہر صورت خدا کو پلٹنا ہو. وہ چیز ایسے نہیں ملے گی. وہ کیا اس نے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے بغیر تمہارے دلوں کو اطمینان نہیں ہو سکتا. اس نے رول دے دیا. اب آپ اطمینان بھی دل کا چاہتے ہو. کون نہیں چاہتا؟ کس کا دن بے چینی کے شکار نہیں ہوتا؟ کون اپنے میزریبل کنڈیشن سے آشنا نہیں ہے؟ کون دل کا امن نہیں چاہتا؟ مگر کون خدا کی طرف چاہتا ہے ڈھونڈنے کو؟ وہ تو بڑے واضح بات میں بات فارمولہ لکھ کے ختم کر چکا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، خبردار، میری یاد کے بغیر تمہیں اطمینان قلب نصیب نہیں ہو سکتا. اور پھر اگر آپ اس کی یاد کے بغیر اطمینان قلب ڈھونڈتے ہو تو آپ خدا کو نہیں مان رہے ہو، آپ خدا کو ڈیفائی کر رہے ہو. آپ چاہ رہے ہو کہ میں خدا کو بتاؤں اللہ میاں جو بھی صحیح، میں تیرے بغیر بھی امن ڈھونڈ لاؤں گا. ایسا نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا نے اپنی طرف آنے کے بڑے آسان سے طریقے رکھے ہیں، بڑے آسان محبت کے طریقے. نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی وحشت ہے. فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم کام کاج پورا کر لو نا، حج واج کے یا گھروں کے، یہ ہر جگہ لاگو ہے. حج کے موقع پہ حج کی رسومات پہ لاگو ہے، گھروں میں بھی. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے مناسک پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، مجھے ایسے یاد کرو جیسے آبا و اجداد کو کرتے، محبت سے، ان سے، ریگارڈ سے.
میرا خیال رکھو، گاہے گاہے مجھے یاد کرتے رہو۔ تو خواتین و حضرات، میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ قرآن پاک میں اللہ نے اپنی طرف رسائی کا طریقہ ہر جگہ بیان کیا اور بڑا سادہ ہے۔ وہ بجائے تصوف کی قوت القلوب میں ڈھونڈنے کے یا تعارف میں ڈھونڈنے کے یا مشکل ترین کتابوں میں آپ ایک سیدھا سادہ اگر قرآن ایک طریقہ استعمال کرو تو آپ کو خدا اپنی دہلیز پہ ہر وقت نظر آئے گا۔ ہی از ویری اینکشس۔ یہ تسبیح، یہ ذکر و اذکار دو چیزوں پر مبنی ہے کہ خدا کی یاد سے خدا کے سوا کچھ نہ مانگو۔ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ بھائی دینا اسی نے ہے، سب کچھ دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ بھائی جب آپ ایک تم اعلیٰ ترین چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو، اعلیٰ ترین چیز، پھر چھوٹی چیزیں کیوں مانگتے ہو؟ وہ تمہارا نگران ہے، تمہارے مسائل کہاں رہنے دے گا؟ جس نے تمہیں دل کا اطمینان دینا ہے وہ تمہارے مسائل نہیں رہنے دے گا۔ اس لیے وہ غلطی نہ کرو جو عقل سکھاتی نہیں ہے۔